بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک عورت کا واقعہ سنائیں گے۔ جس عورت کی ایک لڑکی تھی جو دودھ بیچ کر اور گھر چلاتی تھی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھے جاتے تھے اور لوگوں کی ضرورت اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو راستے میں چلتے لوگوں کے حال معلوم کر لیتے اور رات میں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والے کی خبر اور حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، ایک رات کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکان اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو عورت کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عورت میں ایک ماں تھی اور ایک دوسری بیٹی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ دودھ بیچ کر جو پیسہ تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی دودھ پہ پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام سے ہمارا گزر اور بسر ہوتا تھا۔ بیٹی میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے، گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے، ماں توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تم مسلمان نہیں تھی، الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے ہیں۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام میں کون سی آنچ آ جائے گی؟ بیٹی ذرا سخت ہو کر اور سخت لہجے میں بولی، اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو ہمارے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت ہے کہ ان کی ہدایت کے مطابق ہم دودھ میں پانی بالکل نہیں ملا سکتے ہیں، دودھ میں پانی ملانا بالکل حرام ہے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا خلیفہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو 2 وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میری اماں اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کے ہدایت کے خلاف ہو اور اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہو۔ ماں نے پھر سے بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اب تم سو جاؤ، صبح صبح میں دودھ میں پانی ملا دوں گی۔ پیارے دوستو، بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، اماں نہیں، بالکل نہیں، خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دی گئی اور ماں بیٹی دونوں سو گئی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شخص دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیق کیا تو دودھ بالکل صحیح تھی، اس میں پانی کی ملاوٹ بالکل نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی، کم سے کم 1000 درہم انعام میں دینے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तोला जा सकता है। इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शान के मुताबिक हो, यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। माँ और बेटी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दरबार में बुलाया गया और रात का पूरा वाक़या उन्हें फिर से सुनाया गया। माँ के चेहरे पर मायूसी आ गई और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर ली और बेटी का चेहरा सदाकत के नूर से जगमगा उठा। फिर हज़रत उमर ने कहा, मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दो बड़े बेटे हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुर्रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे बेटे हज़रत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हज़रत आसिम कदवार और हसीन शख्सियत के मालिक थे, अपने वक्त के अच्छे शायर और आलिम थे और इस्लामी अखलाक और सीरत का नमूना थे। उसके बाद उस नेक सीरत लड़की का निकाह उसके साथ कर दिया गया। खुलफाए राशिदीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद अगर कोई खलीफा मनसब का हकदार हुआ तो वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे और ये उसी नेक सीरत दूध में पानी ना मिलाने वाली लड़की के नवासे थे और इस्लाम को ऐसे लोगों पर हमेशा रश्क आता है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, क्या खूब लोग थे और क्या अजीज़ हुक्मरान थे। आजकल हम शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत है वो हम पर जुल्म करते हैं। हकीकत यह है कि जैसा हुक्मरान वैसे ही अवाम, या जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। और अगर हम बदलाव चाहते हैं और सच्चे में बदलाव चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, ख्वाहिशात को मारना होगा, इस्लाम के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन और सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, तब जाकर हमारी ज़िंदगी और हमारे हालात तब्दील होगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।